ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے۔ جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے۔ عطر کپڑوں پر لگانے کی ضرورت کیا ہے، عطر کپڑوں پر لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ آئیے حضرات، سر شام سے لے کر کے ابھی تک جن کا ہم بہت ہی بے صبری، بے قراری اور بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، الحمدللہ وہ وقت بالکل آپ کے روبرو ہے۔ آئیے اسی ذات بابرکت کو میں آپ کے حوالے کروں، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شعلہ نوا 22 دھماکہ خیز خطیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا مہاوشال اسپیکر، شہنشاہ تدبر، آبرو سنیت، نیر فلک خطابت، جامع معقولات منقولات، میری مراد نائب حبیب اللہ، عاشق رسول اللہ، شہدائے ولی اللہ، حضرت علامہ مولانا محمد ذکی اللہ صاحب اللہ قادری مدد اللہ نورانی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں کہ حضور والا کسی خطابت کو تشریف لائیں اور اپنا خطاب نایاب سے ہم تمامی کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے زوردار استقبال کر لیتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، کہہ دو سبحان اللہ۔ کل کی قیامت اسی وقت ابھی آئیں گے، تم پکارو گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے۔ کل کی قیامت اسی وقت ابھی آئیں گے، تم پکارو گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے۔ اور پڑھ کے عباس دلاور کا قصیدہ دیکھو، مسکراتے ہوئے جنت سے علی آئیں گے، مسکراتے ہوئے جنت سے علی آئیں گے۔ ایک شاعر نے یوں کہا ہے، ایک ہی خوف مجھے شام و سحر لگتا ہے۔ ایک منٹ کا وقت لوں گا، ایک منٹ کا وقت ذرا جی لگا کے سنیں کہ ایک ہی خوف مجھے شام و سحر لگتا ہے، جان آفت میں ہے، خطرے میں شہر لگتا ہے، اور شیر آ جائے مقابل تو کوئی بات نہیں، گائے پیچھے سے گزر جائے تو ڈر لگتا ہے۔ شیر آ جائے مقابل تو کوئی بات نہیں، گائے پیچھے سے گزر جائے تو ڈر لگتا ہے۔ ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، کفر کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے۔ کوئی بدعقیدہ چاہے گا بریلی سے، اس کو تو ازہری سرکار سے ڈر لگتا ہے، اس کو تو ازہری سرکار سے ڈر لگتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ بلند آخر میں نور پر جلوہ بار معزز وقار عالی جناب نقیب اجلاس محب گرامی عزیز القدر عالی وقار محمد عالم فاروقی صاحب، برادر گرامی حضرت مولانا صلاح الدین صاحب، برادر صغیر حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب و دیگر معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
حضرات، آپ بعد عشاء سے لے کر اب تک انتہائی دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے تو امید نہیں تھی کہ بسیا گاؤں میں اتنے لوگ ہوں گے۔ میں نے سمجھا تھا کہ جتنے ہم لوگ اوپر رہیں گے اتنے ہی نیچے رہیں گے، ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، کیونکہ بسیا ہمارے لیے نیا نہیں ہے، ہم بسیا والوں کے لیے نئے نہیں ہیں، لیکن امید سے کچھ اور دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال جب آپ اتنی محبتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت طریقے سے تھوڑا اور بیٹھ جائیں۔ ویسے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ادھر سے کسی کو آنا جانا نہیں ہے، آپ لوگ تھوڑا سا ہے، تقریر تو جیسی ہو پائے گی آپ کی مرضی پر ہے، لیکن کچھ باتیں اپنے دامن میں لے کے جائیں۔ درود شریف وہ مبارک عمل ہے کہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو اس سے بہتر عمل مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ مچل کے بولے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں ان کے علاوہ دیگر محدثین نے اپنی سنن میں اور اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ درجنوں حدیث کی کتابیں ہیں جس میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب فرمایا اور مخاطب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، من صلی علیکا صلی اللہ علیہ، اے حبیب جو آپ پر رحمت کی دعا کرتا ہے، آپ پر درود بھیجتا ہے، تو ادھر اس کے منہ سے درود نکلتا ہے کہ ادھر اللہ اس بندے پر فوراً اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ مچل کے بولے اور کوئی عمل کرے، ریا شامل ہو، دکھاوا شامل ہو، وہ عمل مقبول ہو یا نہ ہو، لیکن محدثین بیان فرماتے ہیں درود ایسا عمل ہے اگر ریا بھی شامل ہو تو اللہ درود کا ثواب ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مبارک ہے۔ اللہ نے فرمایا من صلی علیکا صلی اللہ علیہ، اے حبیب جو آپ پر درود بھیجتا ہے، رحمت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ رحمت بھیج دے، تو میں آپ پر تو رحمت نازل ہی کرتا، آپ کو تو سر سے پیر تک رحمت بنا کے بھیجا ہی، تمہارے اس غلام پر میں فوراً رحمت نازل فرما دیتا ہوں۔ مچل بھائی بولے نا۔ اچھا حدیث کا اتنا ہی ٹکڑا نہیں ہے، ومن سلم علیکا سلم اللہ علیہ، حبیب جو آپ پر سلام پیش کرتا ہے، ادھر اس کے منہ سے سلام نکلتا ہے، ادھر میں اس پر سلامتی نازل کر دیتا ہوں۔ مچل کے بولے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر فوراً 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، فوراً 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور روایت میں اور اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور 10 درجے اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ یہ حضور پر درود کی برکت ہے۔ یہ 12 بجے کے بچے نہیں سوئے ہیں، آپ بھی بیدار رہے۔ چلو بیٹا شور نہ مچاؤ، بیٹھ جاؤ، بچے ہیں، بہرحال بچے ہیں۔ ایک پیلی گھونسٹ، کیا پیلی بنڈی ہے، گھونسٹ ہے، یہاں سے لکھتا نہیں ہے، وڑنی ہے پیلی، وڑنی وڑ کیا ہے تو بے شرارتی ہو۔ اب چپ چاپ بیٹھے رہنا، ورنہ دیکھو ادھر ویڈیو بھی بن رہی ہے، وائرل کرا دیں گے کہ یہ بدماش لڑکا ہے پورے علاقے میں۔ خاموشی بیٹھے رہنا ہے،
ایک بار اور درود شریف پڑھیے مچل کے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، زیادہ لمبے صیغے کے ساتھ آپ کو درود نہ یاد ہو، بہت زیادہ بھاری الفاظ میں، تو اتنا پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمپلیٹ درود ہے۔ اور درود شریف پڑھنے کا ثواب آپ کو کل طریقے سے ملے گا۔ کیا پڑھنا ہے؟ ایک بار اور پڑھیے، یاد ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اس پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں، دل کی کثافتیں، دل کی گندگیاں، دل کی قدورتیں انشاءاللہ صاف ہوتی چلی جائیں گی۔ میں نہیں کہتا، ایک اور روایت سن لیجیے، بات آئی گئی ہے تو اور روایت سن لیجیے، پھر میں ادھر جاتا ہوں جدھر مجھے جانا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، صلو علی فإن صلاتکم زکاۃ لکم۔ اے میرے غلاموں، اے میرے چاہنے والوں، اے ایمان والوں، مجھ پر تم درود بھیجا کرو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے دلوں کو صاف اور ستھرا فرما دیتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے۔ حضور پر درود بھیجا، آپ اس عمل کو اختیار کریں تو آپ کا دل صاف ہوگا، اور جب دل کی دنیا صاف ہوتی ہے، دل کا زنگ صاف ہوتا ہے، تو رب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ مچل کے بولے نہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن عرض کرتے ہیں اپنے مالک کی بارگاہ میں، اسی دل کی کثافت کو دور کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ میری آواز تو آپ خوب جانتے ہیں، جتنا آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے اتنا مجھے اور میری آواز پہچانتے ہیں، مگر میں پڑھتا ہوں ان کی زبان میں۔ مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب نوری پائے جلا۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی تصور میں یہی دعا کریں، مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ۔ میرے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو جب دل کا زنگ صاف ہوتا ہے تب اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اور دل کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار نے کیا فرمایا؟ درود مجھ پر کثرت سے پڑھو، یہ درود پڑھنا تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا، دلوں کے زنگوں کو دور کر دے گا۔ مچل کے بولے نہ سبحان اللہ۔ پڑھیے درود شریف خوب پڑھیے، کثرت سے پڑھا کریے۔ اور یہی نہیں، ایک دوسری روایت میں ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اولن الناس بی یوم القیامت اکثر علی صلاۃ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کی ہماہمی میں، قیامت کے بھیانک مناظر میں، قیامت کی حوالوں میں، جہاں پر باپ بیٹے کے کام نہ آئے، بیٹا باپ کے کام نہ آئے، ماں بیٹی کے کام نہ آئے، بیٹی ماں کے کام نہ آئے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو، کوئی کسی کے کام نہ آئے، حضور ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے وہ قریب ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ کیا مطلب؟ پس پردہ میرے آقا نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جو حضور سے زیادہ قیامت میں قریب ہوگا وہ جہنم سے اتنا ہی دور ہوگا اور جنت کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ تو حضور پر کثرت سے درود بھیجنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ کون سا عمل ہے بولو؟ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور بات آئیے، چونکہ یہ بہت مبارک عمل ہے،
باتیں آتی جا رہی ہیں ذہن میں، بہت لمبا میں اسے نہیں کروں گا، لیکن منہ سے بات نکل گئی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اب تو دنیا دلائل کی متلاشی ہے، اب تو بغیر دلیل وہ کچھ سننا نہیں چاہتے۔ اگر یہی شوق ہے تو سنیے، یہی علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں یہ روایت بھی نقل فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر صبح 1000 بار درود شریف پڑھے اور شام کو بھی 1000 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اپنے اس غلام کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ ذرا مچل کے بتاؤ درود شریف جنت میں لے جانے والا عمل ہے یا نہیں ہے؟ حضور کی شفاعت دلائے ایسا عمل ہے درود۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا بہتر ہو کہ آپ نمازیں پڑھیں اور نمازوں کے بعد حضور پر درود شریف بھیجیں، درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ، تو پھر درود کی برکتیں اور زیادہ ملیں گی۔ مچل کے بولے نا انشاءاللہ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اتنا ہی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ درود شریف اگر نہ پڑھے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں بخاری اور مسلم وغیرہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھی بھول گیا، جنت کا راستہ بھی اسے نہیں مل پائے گا۔ وعید بھی اس کی خطرناک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا رغم انفہ من ذکرت فلم یصلی علی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، یعنی وہ شخص ہلاک ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر وہ درود نہ بھیجے۔ تو درود شریف نہ پڑھنا یہ بہت بڑے خسارے کا کام ہے، اور درود شریف پڑھنا یہ جنت تک پہنچنے کا عمل ہے۔ مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میری تقریر ہو گئی، اب آپ کہیں تو میں تھوڑا سا آگے بڑھوں، ورنہ کھڑا کروں سب کو، میں خود کھڑا ہو جاؤں، حضور پر سلام پیش کر کے درود و سلام پیش کر ختم کروں۔ اور تھوڑا سا بڑھائیں، آپ سمجھو بعد میں دیکھیں نا کہ مولانا پاگے میں تو نہیں چھوڑے، یہ میں کسی قسم کا کوئی الزام لے کے نہیں جانا چاہتا۔ اچھا اب گرمی آئی ہے، تو جب گرمی آئی ہے تو حضور کو ایک بار پکارو، سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے تصور میں گنبد خضرا رکھو اور کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، ہاتھ کو نیچے کر لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو پکارنا، یا رسول اللہ کہنا۔ اب تو لوگ عجیب عجیب قسم کے سب کھوپڑی چلاتے ہیں، یہ 2 کوڑی کی کھوپڑی اور اس کو دین میں چلاتے ہیں، جبکہ دین کھوپڑی سے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ دین کھوپڑی سے، کھوپڑی کا دخل دین میں نہیں ہے، بس اس کھوپڑی کا کام اتنا ہے کہ حضور کے قدموں پہ اسے قربان کر دو، حضور جو فرمائیں اس پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ ہم نہیں کہتے، اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ تو کیا مطلب؟ اب اس میں سرچ نہیں کرنا ہے کہ کیوں روکا، کس لیے روکا، اس سے روکا تو اس میں کیا ہے، کچھ نہیں، بس حضور کے غلام بن جاؤ، حضور جس چیز کو دیں اسے لے لو، اور حضور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ، کیونکہ حضور شارع اسلام ہیں، حضور طیبات جانتے ہیں، حضور محرمات جانتے ہیں، حضور پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں، حضور خبائث کو حرام فرماتے ہیں۔ اشیاء کی حقیقتیں جان لینا ہماری اور تمہاری کھوپڑی کا نام نہیں ہے، یہ نبوت والی اچھی اور سچی عقل سلیم کا کام ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اسی لیے ہمارے اوپر یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، ہمارے اوپر چھوڑا بھی نہیں گیا اسے۔ اللہ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا، کیا فرمایا؟
والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول اللہ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو صاف اور ستھرا فرماتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، اس رسول کو اپنی کتابوں میں یعنی اگلی کتابوں میں توریت اور انجیل میں اس رسول کا ذکر اور اس کی صفات پاتے ہیں۔ اچھا وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ رسول انہیں اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ رسول کا کام کیا ہے؟ اچھائیوں کا رسول حکم دیتا ہے اور برائیوں سے، سب لوگ بولو، برائیوں سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں رسول امت پر انہیں حلال فرماتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث چیزیں، جو گندی چیزیں رسول ان کو امت پر حرام فرماتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، اللہ کا کلام ہے قرآن، قرآن کس کا کلام ہے بولو؟ اب بولتے رہیے، میں اکیلا نہیں بولتا ہوں، میں دبلی چیچیس کا آدمی ہوں، میں اکیلے نہیں پڑھاتا ہوں، آپ بھی تھوڑا تھوڑا بولیے۔ اب آپ مجھے بلا کہ یہاں اسٹیج پر بٹھایا ہو تو میں زیادہ بولوں گا تو تم سے تھوڑا تو پڑھواؤں گا نا، اکیلے نہیں، میری گاڑی دھکا پلیٹ ہے، سمجھ میں؟ آپ جب تک دھکا لگاؤ گے تب تک چلے گی، اسٹارٹو بہت دیر میں ہوتی ہے، دھکا لگا کے کافی دور تک لے چلنا پڑے گا۔ تو آپ میری طرف متوجہ رہیے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ آپ کی توجہ، آپ کا ٹینشن کو چھوڑ کر کے ہماری طرف رہے۔ توجہ کریے، اللہ نے فرمایا یحل لہم الطیبات، رسول پاکیزہ چیزیں امت پر حلال کر دیتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ حَرَّمَ يُحَرِّمُ تحریم حرام کرنا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور رسول اللہ فرماتا ہے کہ میرا رسول گندی اور خبیث چیزیں امت پر حرام فرما دیتا ہے۔ آپ دنیا کی چیزیں کوئی بھی کیلکولیٹ لے کے آئیے، آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں، کوئی کیلکولیٹر ایسا بنا ہی نہیں ہے جو دنیا کی تمام چیزیں شمار کر سکے۔ کیا کوئی کیلکولیٹر ایسا ہے جو ہماری تمام کھیتوں کی گھاسیں شمار کر سکے؟ آپ بتائیے مجھے، آپ پڑھے لکھے لوگ کر سکتا ہے؟ کوئی کیلکولیٹر ایسا ہے جو ہمارے تمام درختوں کی پتوں کو شمار کر سکے؟ بولو ہے؟ کوئی کیلکولیٹر ایسا بنا ہے جو تمام دنیا بھر کی کنکریوں کو شمار کر سکے؟ نہیں بنا۔ دنیا بھر کے تمام اناج کے دانوں کو شمار کر سکے؟ دنیا بھر کے اناج کے دانوں کو نہیں، 4 بیگھہ کھیت کے اناج کے دانوں کو شمار کرنے کی کوئی مشین اب تک ہماری نظر میں نہیں آئی۔ فیل ہے کیلکولیٹر، نہیں شمار کر سکتے، مگر اللہ فرماتا ہے یحل لہم الطیبات، میرا نبی تمام دنیا کی پاکیزہ چیزیں امت پر حلال فرماتا ہے اور جتنی خبیث چیزیں ہیں ان کو حرام فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے اشارت النص سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ وہ رسول حلال تبھی کرے گا جب اشیاء کو جانے گا، چیزوں کو جانے گا، حرام تبھی کرے گا جب تمام اشیاء کو جانے گا، اور صرف جانے گا نہیں بلکہ اس کی حقیقت کو، اس کی ریل کو جانے گا، یہ چیز واقعی میں حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، تب وہ امت پر لاگو کرے گا کہ یہ چیز حلال ہے۔ جب اشیاء کی حقیقت کو وہ جانے گا، اس کے ریل کو جانے گا، اس کی کوالٹی کو پہچانے گا، یہ چیز خبیث ہے، یہ چیز گندی ہے، تو امت پر حکم لاگو کرے گا رسول، یہ چیز حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ ہاں جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، اس کی حقیقت کو رسول
کہتے ہو حضور کا علم کتنا ہے؟ ارے حضور کے علم کو تو کوئی نہ سمجھ سکا، حضور کے کمالات کو کوئی نہ سمجھ سکا، تم نکلے ہو یہ منہ اور مسعود کی دال۔ جناب جبریل کہتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں میں نے زمین آسمان کو خوب دیکھا، الٹ پلٹ کر دیکھا، پوری کائنات گھوما، جناب آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے پاس مجھے جانے کا شرف حاصل ہوا، مگر یا اے محمد عربی تمہاری طرح پوری کائنات کو میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ جناب جبریل کہتے ہیں۔ اور 1.5 کتاب پڑھ کر کے کوئی کہے حضور ہماری طرح ہے، تو بتاؤ جبریل کی بات مانے یا وہ 1.5 کتاب پڑھنے والے مولوی کی بات مانے؟ آپ بتاؤ، جو بتاؤ وہی مانا جائے۔ کس کی مانے؟ جبریل کی مانے نا۔ اچھا بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ دلائل کے انبار لگا سکتا ہوں۔ درود شریف پڑھیے، میں اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں۔ مچل پڑھیے درود شریف، اسی عقیدے کے ساتھ حضور سماعت فرماتے ہیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو علم اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا، جو علم اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ محدثین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ تمام انبیاء کو جو کمالات دیے گئے ہیں وہ تمام کمالات اللہ نے حضور میں تنہا رکھ دیے ہیں، اس کے علاوہ اللہ نے وہ کمالات دیے ہیں جو کسی نبی کو اللہ نے عطا ہی نہیں فرمائے ہیں۔ ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری۔ یعنی حسن یوسف بھی آپ میں ہے اور ید بیضہ بھی آپ میں ہے، دم عیسیٰ بھی ہے کہ پھونک سے مردوں کو زندہ کر دیں، اور جو خوبیاں اللہ نے تمام نبیوں میں فردن الگ الگ رکھی تھیں وہ تمام خوبیاں اللہ نے تنہا محمد عربی میں رکھ دی ہیں۔ ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ۔ خدا نے ایک محمد میں رکھ دیا سب کچھ، خدا نے ایک محمد میں رکھ دیا سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ حضور کی شان، حضور کی شان تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ آپ غور سے سمجھ لیجئے اور دھیان سے سن لیجئے، حضور کی شان کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ جب خدا شان بیان کرے حضور کی تو پھر ہماری اور تمہاری کیا مجال کہ حضور کی شان بیان کر سکے، مگر اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہیں۔ میں بتاؤں یہ تو دنیا ہے، یہاں ہماری بات ہمارا بچہ نہ مانے، ہماری بات ہمارے گھر کے لوگ نہ مانے، فیملی نہ مانے، بعض کی باتیں تو اس کی بیوی نہ مانے، یہ حال ہے، مگر حضور کو اللہ نے کیا پاور اور اختیار دیا ہے۔ یہی علامہ جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں معتبر کتب حدیث سے، حالانکہ یہ خود ایک معتبر محدث ہیں اور ان کی کتاب الخصائص الکبریٰ سیرت کی ایک مایہ ناز کتاب ہے۔ ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ ایک عظیم محدث کی میں بات کرتا ہوں، صرف محدث نہیں ہے، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، ایک تاریخ نگار بھی ہیں، ایک محقق بھی ہیں۔ یہ وہ جامع شخصیت ہیں جنہیں ہر کوئی مانتا ہے۔ ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ یہی علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، ذرا آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں، پوری طرح توجہ کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن بروز محشر کا میدان ہوگا، تمام انبیاء بھی ہوں گے، تمام رسولان اعظام بھی ہوں گے، تمام اولیاء کاملین بھی ہوں گے، تمام عابدین اور زاہدین بھی ہوں گے، اولین و آخرین بھی ہوں گے، تمام انسان اور اجنہ بھی ہوں گے، یوں کہہ لو ازل سے لے کر ابد تک جتنے ہیں سب کے سب اس میدان میں جمع ہوں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کھجور کے درخت جتنا قد عطا فرمائے گا، یعنی بہت لمبا قد دے گا، اور سب اپنے اپنے قد پہ رہیں گے۔ تو کھجور کا پیڑ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے یہاں۔ حضور کے قد سے مراد اس کی لمبائی ہے، جو لمبا پیڑ ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ کاٹ چھانٹ تو بہت لوگ جانتے ہیں نا، کاٹ چھانٹ کر کے تو بہت ہی چھوٹا بنا ڈالتے ہیں۔ تو کھجور کا پیڑ کافی لمبا ہوتا ہے نا، کم سے کم کبھی کبھی جو کافی لمبا پیڑ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ 8-10 لوگوں کو کھڑا کر دیجئے تب بھی اس کے برابر نہیں پہنچ پائے گا۔
زبردست 50-50 فٹ کے ہو جاتے ہیں. دیکھو یہ بتا بھی رہے دیکھے ہوئے انہوں نے قاعدے سے دیکھا ہے. سب لوگ کو ماشاءاللہ نظر نہ لگے بھائی انہوں نے دیکھا ہے. پیڑ کے برابر اتنا لمبا حضرت آدم علیہ السلام کا قد ہوگا. حضور فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور کہاں کھڑے ہوں گے؟ خدا کے عرش کے بغل میں کھڑے ہوں گے. مجل کے بولے نا سبحان اللہ. عرش پر نہیں ہوں گے, عرش کے قریب کھڑے ہوں گے. اور کیسے کھڑے ہوں گے؟ سب لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے وہاں محشر میں کھڑے ہوں گے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور انبیاء کرام کی خصوصیتیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام دو کپڑے, دو سبز کپڑے, ہرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ارے ایک اوپر پہنا جاتا ہے اور ایک نیچے پہنا جاتا ہے. دو کپڑے حضرت آدم علیہ السلام پہنے ہوئے ہوں گے, سبز رنگ کے, ہرے رنگ کے, اور کھڑے ہوں گے. کھڑے ہو کر کے پورے محشر کے میدان میں اپنی اولاد کا منظر دیکھ رہے ہوں گے. تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی نہیں ہے. بیٹوں کا غم دیکھ کر کے باپ غمگین ہو جاتا ہے. بیٹے چاہے جیسے نالائق ہیں, بیٹے چاہے جیسے, مگر باپ بیٹوں کی مصیبتیں دیکھ نہیں پاتا. اسے دکھ ہوتا ہے, اسے رنج ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, اسے کرب ہوتا ہے. اللہ اکبر. نبی کے تحمل پر قربان جائیں, نبی کی قوت برداشت پر قربان جائیں. جناب آدم عرش کے بغل میں کھڑے ہو کر کے اپنی تمام اولاد کا منظر دیکھیں گے. حضرت آدم علیہ السلام حضور ارشاد فرماتے دیکھ رہے ہوں گے. اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں سب ہیں. حد تو یہ ہے کہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء حضرت آدم کو چھوڑ کر جتنے نبی ہیں سب حضرت آدم کی اولاد ہیں. ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ. سب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, انبیاء بیٹے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے. سب سے پہلے انسان جناب آدم ہیں. کھڑے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں کھڑا ہو کر کے اپنے بیٹوں کا منظر دیکھ رہا ہوں گا. کبھی کسی بیٹے کو میرے فرشتے آئیں گے کرخت لہجے میں گھسیٹتے ہوئے, ڈانٹتے ہوئے, ٹپٹتے ہوئے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے. میں دیکھوں گا, مجھے دکھ ہوگا, مجھے کرب ہوگا, مگر برداشت کروں گا. کیسے ہے میری اولاد, میں دیکھ کر تڑپ جاؤں گا, دیکھتا رہوں گا. جناب نوح کی امتیں, لوط کی امتیں, ابراہیم, اسماعیل اور ان کی امتیں, جتنے بھی انبیاء تشریف لائے اس فرش گیتی پر, سب کی امتوں کو میں دیکھوں گا. ان کے امتی جہنم میں لے جائے جا رہے ہوں گے, میں دیکھتا رہوں گا. مگر جہاں یہ دیکھوں گا وہیں یہ دیکھوں گا کہ میرے کچھ بیٹے, میرے فرما بردار, میرے اچھے بیٹے, میری اولاد میں قابل فخر بیٹے, انہوں نے نبیوں کی غلامی کی ہوگی, نبیوں کی باتیں مانی ہوں گی, تو فرشتے انہیں دولہا بنا کر کے جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے. تو جب انہیں دیکھوں گا تو میرا غم ہلکا ہو جائے گا. ذرا بچل کے بولے بس یہی غم اور خوشی, غم اور خوشی کا منظر رہے گا. میں برابر جہنمیوں کو بھی دیکھوں گا اور جنتیوں کو بھی دیکھوں گا, اور میرا قد سب سے اونچا ہوگا تو میں سب کو دیکھ رہا ہوں گا اور سب مجھے بھی دیکھ رہے ہوں گے. یہی ہوتا رہے گا, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچانک حضرت آدم علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے ایک آواز بلند ہوگی اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ مجھے پکاریں گے اور کہیں گے یا احمد یا احمد یا احمد. جیسے ایمرجنسی حالت میں کوئی پکارتا ہے ایسے ہی جناب آدم بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت ایمرجنسی حالت میں پکاریں گے یا احمد یا احمد یا احمد. 3 بار پکاریں گے. ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار فرماتے ہیں آخر میں بھی تو ہوں آدم کا بیٹا, میں اپنے ابو کی فرما برداری میں برق رفتاری کے ساتھ, بڑی تیز رفتاری کے ساتھ حاضر ہوں گا اور عرض کروں گا لبیک و سعدیک یا ابوالبشر, اے میرے ابو اور تمام انسانیت کے بعد میں حاضر ہوں. بتائیں کیوں پکارتے ہیں مجھے؟ فرماتے ہیں میں حاضر ہوں گا. جب میں حاضر ہوں گا تو جناب آدم علیہ السلام فرمائیں گے اب تک تو میں مناظر دیکھتا رہا,
میں نے کروڑوں جنتیوں کو بھی دیکھا اور کروڑوں جہنمیوں کو بھی دیکھا، ان کا منظر دیکھا، کیسے وہ جہنم میں ڈالے گئے وہ بھی دیکھا، کیسے جنتی جنت میں ڈالے گئے میں نے یہ بھی دیکھا، مگر احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے نا صلی اللہ علیہ وسلم، میں خاموش رہا، میں برداشت کرتا رہا، میں صبر کرتا رہا، مگر ابھی میری نگاہ سے ایک منظر گزرا ہے، جلدی کرو، زیادہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا، ابھی فرشتے تمہارے امتی کو گھسیٹ کر کے کرخت لہجے میں لے کے جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، جب میں نے تمہاری امت کو جہنم کی طرف بڑھتے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے تمہیں پکار لیا، کیونکہ تم کو اللہ نے شفیع المذنبین بنایا ہے، مذنبین بھی ایسا للخطائین والملہوفین، گناہگاروں کے لیے، کبائر کرنے والوں کے لیے شفیع بنایا ہے، محمد جلدی کرو، تمہاری امت جہنم کی طرف جائے گی، مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو پایا، تم ہی تو میرے وہ بیٹے ہو جس پر مجھے بھی فخر ہے کہ میں ایسے بیٹے کا باپ ہوں، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ، تمہارے ہی لیے تو میں نے کہا تھا یبنی صورتم و ابیمانن، ظاہر میں تو میرا بیٹا ہے، حقیقت میں تو میرا بھی باپ ہے، اگر تو نہ ہوتا تو میرا باپ آدم بھی پیدا نہ کیا گیا ہوتا، اگر تیری امت جہنم میں ڈالی جا رہی ہے تو بڑا دکھ ہے، بہت دکھ کی بات ہے، احمد جلدی کرو، حضور فرماتے ہیں جیسے ہی میں یہ سنوں گا کہ میرا ایک امتی جہنم کی طرف فرسٹ امتی لے جایا جا رہا ہے، حضور فرماتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ میں کبھی نہیں دوڑا، اتنی تیزی کے ساتھ میں کبھی زمین پر نہیں چلا، اتنی تیزی کے ساتھ میں ایمرجنسی حالت میں کبھی نہ بھاگا، جس طرح میں اپنی امت کا دکھ دیکھ کر کے، اپنے اس امتی کا دکھ دیکھ کر کے میں اپنے نرم پاؤں سے دوڑوں گا پہلے، اور دوڑوں گا جب دیکھوں گا کہ وہ جہنم کے قریب تقریباً لے جا چکے ہیں تو میں اب دوڑنا بند کروں گا اور وہیں سے آواز لگاؤں گا۔ آپ ذرا منظر کشی کریے، آپ کا بیٹا کہیں کنویں میں کودنے والا ہو اور اسے پتہ نہ ہو تو آپ پہلے تو دوڑ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر بچانا چاہیں گے، لیکن جب آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے پہنچنے سے پہلے وہ کنویں میں داخل ہو جائے گا، کنویں میں گر جائے گا، تو آپ وہیں سے آواز لگائیں گے، پکاریں گے تاکہ آپ کی طرف وہ متوجہ ہو کر کنویں سے بچ جائے۔ حضور فرماتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل، میں پہلے دوڑوں گا برق رفتاری کے ساتھ، لیکن جب میں دیکھوں گا کہ بالکل قریب لے جا چکے ہیں، کہیں جہنم میں داخل نہ کر دے فرشتے، تو میں آواز لگاؤں گا، اپنے امتی کو نہیں پکاروں گا، میں آواز لگاؤں گا یا رسول اللہ قفو، اے اللہ کے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اے اللہ کے فرشتوں ٹھہر جاؤ، میری آواز پہنچے گی، فرشتے ٹھہر جائیں گے، فرشتے رک جائیں گے، جب وہ رک جائیں گے تو میں برق رفتاری کے ساتھ ان کے پاس پہنچوں گا، پہنچنے کے بعد میں ان سے پوچھوں گا آخر کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ فرشتے کہیں گے ہم اللہ کے متعین کردہ فرشتے ہیں، ہم اس کے محکوم ہیں، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری میں ہم ذرہ برابر کوتاہی نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ نے تند مزاج بنایا ہے، ہمارے مزاج میں سختی رکھی ہے، ہم متعین کیے گئے ہیں، جن کے اعمال گندے ہوں، جن کی نیکیاں کم ہوں، جن کے گناہ زیادہ ہوں، انہیں گھسیٹ کر کے بہت ہی درخت لہجے میں ان کے ساتھ پیش آئیں اور گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیں۔ حضور فرمائیں گے اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی یہ تمہارا امتی بھی اسی گروہ میں سے ہے جو جہنمی ہیں، اس کا عمل بہت کمزور ہے، اس کا عمل نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، نیکیاں بہت کم ہیں، یہ جہنم کا مستحق ہے، ہم جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ حضور فرمائیں گے چھوڑ دو۔ حضور کیا فرمائیں گے؟ ذرا توجہ کریے، حضور کیا فرمائیں گے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں باپ ساتھ چھوڑ چکا ہے، یہ وہ میدان ہے جہاں ماں ساتھ چھوڑ چکی ہے، یہ وہ میدان ہے جہاں عزیز اقارب رشتہ دار دوست سب ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ وہاں پر حضور کیا فرمائیں گے فرشتوں سے؟ میرے غلام کو چھوڑ دو، میرے امتی کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہیں گے نہیں ہو سکتا، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت مجھے غم ہوگا۔ جب غم ہوتا ہے تو آدمی اگر داڑھی ہے اب تو داڑھی نہیں رکھتا، اگر داڑھی ہوتی ہے تو آدمی جب گہری فکر میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی داڑھی پکڑ کر کے کھو جاتا ہے،
گہری فکر یا کبھی کبھی اس طرح حال کر لیتے ہیں. بہرحال یہ انداز ہوتا ہے گہری فکر میں ڈوبنے کا. حضور فرماتے ہیں میں اپنی داڑھی مبارک داہنے ہاتھ سے پکڑوں گا اور پکڑنے کے بعد عرش کی طرف دیکھوں گا جہاں خدا کے جلوے موجود ہیں, اور دیکھنے کے بعد عرض کروں گا میرے مالک قد وعدتنی اللہ تخزی فی امتی, میرے مالک نے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے معاملے میں تو مجھے رسوا نہیں فرمائے گا, میری بات نہیں ٹالے گا. میرے مالک آج میرا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے, میں دوڑ کے آیا, فرشتوں سے کہا چھوڑ دو, انہوں نے نہیں چھوڑا. میرے مالک یہ رسوائی کا سامنا ہے, مولا بات نہ بننے کا معاملہ ہے, اور یہ ایک قسم کی رسوائی ہے. میرے مالک مجھے رسوائی سے بچا لیا. اتنا عرض کریں گے حضور کہ حضور کی بات ہے, حضور کی بات کبھی اللہ ٹالتا نہیں ہے. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. ہاں حضور ادھر لب ہلاتے ہیں, ادھر اللہ قبول فرما لیتا ہے. جیسے حضور عرش کی طرف دیکھ کر کے رب سے یوں عرض کریں گے میرے مالک نے وعدہ کیا ہے کہ امت کے معاملے میں تو مجھے رسوا نہیں کرے گا اور مجھے راضی کر لے گا, میری امت کو بخش دے گا. اتنا کہنا ہوگا کہ ایک غیب سے آواز آئے گی, اطیعوا محمدا, اے میرے فرشتوں تم کو متعین تو ضرور میں نے کیا ہے کام کرنے کے لیے, مگر میرا حبیب تم سے کہہ رہا ہے نا, اب سنو کہ میرا حبیب کیا کہتا ہے, اطیعوا محمدا, اب میرا محمد جو کہے اسی کی فرمانبرداری کرو, جو محمد میرا کہے وہ ایمان لو. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. جو میرا محمد کہے اب اسے مان لو. یہ میدان محشر ہے, روز محشر کس کا سکہ چلے گا, ہمارے اور تمہارے سرکار کا چلے گا. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. یہ آواز آئے گی, فرشتے رک جائیں گے. جب اللہ کا حکم آئے گا کہ میرا محمد جو کہے وہ مان لو, تو فرشتے کہیں گے بتائیے کیا کہتے ہیں آپ. حضور فرمائیں گے کہوں گا بعد میں, پہلے اسے وہی لے چلو جہاں پر اس کا عمل تم نے تولا تھا. یہاں پہلے جہنم کے قریب ہو نا, یہاں سے لے کے چلو, پہلے اسے جہنم سے دور لے چلو, میزان عمل پر لے چلو, دوبارہ اس کا عمل تولو, پھر وہی فیصلہ ہوگا کرنا کیا ہے. سب مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ اختیار اللہ نے ہمارے اور تمہارے سرکار کو دیا ہے. یہ وہی محشر کا میدان ہے جہاں جناب آدم بھی اپنے رب سے کچھ کہنے کی جرأت نہیں کریں گے. جناب یونس, جناب عیسیٰ, جناب موسیٰ, تمام انبیاء خاموش ہوں گے, رب کی بارگاہ میں کوئی دعا بھی نہیں کر سکے گا. اتنا خوف کا منظر ہوگا, مگر اسی محشر کے میدان میں رب کی بارگاہ میں عرض کر کے اپنی امت کو اگر کوئی چھڑائے گا تو صرف اور صرف ہمارے اور تمہارے پیارے سرکار کی ذات ہے. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. میں کہتا ہوں حضور کی ذات ایسی ہے ہی نہیں کہ تھرمامیٹر لے کر کے ان کی شان ناپو, ان کی ذات ناپو. ارے محمد عربی کی طرح تو اللہ نے کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. انہیں تو جناب آدم نہ سمجھ سکے, انہیں تو جناب ابو بکر نہ سمجھ سکے, انہیں تو جناب جبریل و میکائیل نہ سمجھ سکے, تو ہم اور تم کہاں سمجھ سکتے ہیں. بس ہم تو یہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر اپنے دلوں میں یہ نقش کر لو خدا سے ہرگز جدا نہیں ہے. بس اتنا کہہ کے خاموش ہو جاؤ. اللہ خالق ہے, مالک ہے, اور حضور کو اللہ نے کائنات کا مالک بنا دیا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. مچل کے بولے. بہرحال حضور فرماتے ہیں کہ میں جہاں عمل تولے جا رہے ہوں گے اس کو میزان عمل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میزان عمل, ترازو. حضور فرماتے ہیں کہ وہاں فرشتے لے کے آئیں گے, میں بھی وہاں جاؤں گا, میں کہوں گا دوبارہ تولو, تو وہ دنیا کا ترازو تو ہے نہیں کہ کوئی پسند کر دے گا. ایک بار تولو اعمال, چاہے 1,00,000 مرتبہ تولو, بالکل صحیح اور اوریجنل بتائے گا. پہلے نیکیاں کم تھیں, اب بھی کم, جیسے پہلے ہوا تھا ویسے اب بھی ہوا. حضور دیکھیں گے کہ نیکیوں کا پلڑا اوپر ٹن گیا ہے, برائیوں کا پلڑا نیچے رکھ گیا ہے, یعنی برائیاں بہت زیادہ ہیں اور نیکیاں اتنی کم ہیں کہ اوپر ٹن گیا ہے. تو حضور خود فرماتے ہیں, میں نہیں کہتا, ایک معتبر کتاب حوالے میں پیش کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے کمر بند سے ایک انگلی کے پور کی موٹائی کے برابر ایک سفید کاغذ نکالوں گا, اور نکالنے کے بعد وہ جو نیکیوں کا پلڑا ہے اس میں ڈال دوں گا. جیسے ہی ڈالوں گا تو وہ نیچے آئے گا اور یہ اوپر اٹھ جائے گا برائیوں والا, نیکیاں بھاری ہو جائیں گی. ذرا مچل کے بولو
سب لوگ بولو نا سبحان اللہ۔ جب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو فرشتے مسکرائیں گے اور مسکرانے کے بعد مبارکبادی پیش کریں گے اور جنت کی طرف لے کے بھاگیں گے کہ چل تجھے دولہا بنا کے جنت لے چلتے ہیں، تو جنتی ہو گیا۔ اب وہ امتی حضور کا حدیث میں ہے کہ وہ رک جائے گا، فرشتے پکڑ کے لے چلیں گے اور وہ نہیں جائے گا، کہے گا فرشتوں کو تم تو کہیں اور لے کے چلے تھے، اب جلدی نہ کرو، رکو، مجھے پوچھنے دو یہ ہیں کون، مجھے معلوم کرنے دو یہ ہیں کون، مجھے تعارف لے لینے دو، میں انٹروڈکشن لے لوں کہ یہ ہیں کون۔ وہ امتی عرض کرے گا اے میرے غموں کے آنسو جذب کرنے والے اپنی آستین میں، اے جہنم سے چھڑانے والے، اے جنت کی طرف مجھے لے جانے والے، ذرا بتا دے کہ تیری یہ موہنی صورت کون سی ہے، تیرا کیا نام ہے؟ تو حضور ارشاد فرمائیں گے انا نبی کا نہیں پہچانتا، میں ہی تو تیرا نبی ہوں اور تو میرا پیارا امتی ہے۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اتنا کہنا ہوگا، وہ امتی قدموں پہ گرے گا، حدیث میں ہے، اور قدموں پہ گرنے کے بعد وہ کہے گا یا رسول اللہ اتنا اور ارشاد فرما دے، ہاں مجھے بھی امید تھی کہ جہاں کوئی کام نہ آئے گا تو مجھے ایک ہی سہارا آپ ہی تھے اور آپ ہی پر بھروسہ بھی تھا، ہمیں اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں تھا، اگر بھروسہ تھا تو آپ ہی پر تھا، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ہم تو یہ نعرے لگایا کرتے تھے یا رسول اللہ اتنا بتائیں کہ آپ نے وہ کون سی چیز میرے نام عمل میں نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جو پہلے ہلکا تھا جس کی وجہ سے مجھے جہنم کی طرف لے جایا گیا تھا۔ تو میرے آقا ارشاد فرمائیں گے کہ ہاذا صلاتک التی کنت تصلی علیہ، میرے امتی یہ تیرا وہ درود ہے جو کبھی کبھی محبت میں مجھ پر پڑھ دیتے تھا، اس کو میں نے جمع کر لیا، نوٹ کر لیا اور اپنے پاس میں نے محفوظ رکھا تھا، کیونکہ میری نگاہیں بہت کچھ دیکھتی ہیں، میں جانتا تھا، مجھے پتا تھا تیرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، تیرے پاس برائیوں کا انبار ہے، تو میں نے اس کو محفوظ کر لیا تھا اسی دن کے لیے کہ جب کچھ نہیں بنے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے نیکیوں کے پلڑے میں اسے ڈالوں گا، اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا اگر میں اپنے ہاتھوں سے یہ درود کا پرچہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دوں گا تو اللہ تجھے جہنم سے بچا کر تجھے جنت کا مستحق قبول کرا دے گا۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کس کی شان ہے، ہمارے اور تمہارے سرکار کی شان ہے۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ ہم اس نبی پر قربان کیوں نہ جائیں، اس کا جشن ولادت کیوں نہ منائیں، ہم اس نبی کا بار بار ذکر کیوں نہ کریں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ روایت امام احمد رضا کی نگاہوں میں ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ایک بار کہہ لو سبحان اللہ، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو درود پڑھنا حضور کو یاد کرنا ہے، درود پڑھنا حضور کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اور تمہاری زندگی بس 60-70 سالہ ہے، اور جن مراحل سے ہم گزرے ہیں، جو میں نے آیت پڑھی تھی، اب اگر کہیں تو میں ترجمہ کر دوں ورنہ کہیں تو اب سلام پڑھ لیں، کر دوں ترجمہ، تھوڑا سا اور ٹائم دے دیجیے، دیں گے؟ کتنے لوگ نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ جن نہ دین چاہت ہے وہ نہ ہاتھ اٹھائیں۔ آپ لوگ اچھا ہاتھ نہ اٹھاؤ، ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ، کہو یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا نیچے کریے۔ درود کی یہ برکت ہے، محبت سے درود پڑھا کریں۔ ایک بار اور پڑھیے محبت، پڑھیے اللہم صلی۔ ہم اپنی جوانی پر ناز کرتے ہیں، کوئی مال پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنی پراپرٹی پہ ناز کرتا ہے، کوئی اپنے بزنس پر کھولے نہیں سماتا ہے، کچھ نہیں ہے یہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھو تمہارا اور ہمارا رب کیا ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے
شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا، چنی ہوئی مٹی سے بنایا. ہم کو مٹی سے نہیں بنایا ڈائریکٹ، ہم انڈائریکٹ ہیں. ہم کیا ہیں بولو؟ انڈائریکٹ. انڈائریکٹ تو سمجھ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں. ڈائریکٹ اللہ پاک نے مختلف جگہوں سے مٹی اکٹھا کرائی، اور مٹی اکٹھا کرانے کے بعد میں اللہ پاک نے اس پر بارش نازل فرمائی، اور بارش نازل فرمانے کے بعد میں اس کا گارا بنوایا، مٹی کو گندوایا، اور مٹی کو گندوانے کے بعد میں اللہ پاک نے پھر اس کا پتلا تیار کرایا. اور جب پتلا تیار ہو گیا تو اللہ پاک نے اس کو اتنا سکھا دیا، اتنا سکھا دیا کہ ہوا جب گھستی تھی تو وہ مٹی بجتی تھی. قرآن میں میرا کہیں تو قرآن شریف ہے، سبحان اللہ. سنو تو ثواب، نہ سمجھو تب بھی ثواب. اللہ پاک اسی کو ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار. بے شک اللہ نے انسان کو بجتی ہوئی ٹھیکری جیسے مٹی سے پیدا فرمایا. تو یہاں انسان سے مراد تمام انسان نہیں ہے، بلکہ مفسرین بیان فرماتے ہیں یہاں انسان سے مراد تمام انسانوں کے باپ جناب آدم ہیں. ان کی پیدائش الگ طریقے سے، ان کی پیدائش الگ طریقے سے. اب ہماری پیدائش کیسے ہے؟ اپنی پیدائش پر غور کیا کرو. لوگوں کو نبی کی پیدائش قرآن میں نہیں ملتی ہے. ہم جیسے اردو بدھو نتھو خیراتی شبراتی کی پیدائش قرآن میں ہے، اور وہ قرآن پڑھتے ہیں نہ جانے کون سا اینک لگا کے پڑھتے ہیں، اللہ جانے کہاں بنوایا ہوا اینک، کہ ان کو حضور کی پیدائش نہیں ملتی. جبکہ حضور کی پیدائش میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں کم سے کم حضور کی پیدائش 100 دلائل سے ثابت کر دیتا، 100 آیتیں میں قرآن کی پڑھ کر کے حضور کی پیدائش بتا دیتا. ذرا مچل کے بولو مت سمجھ. اچھا ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک ہی دلیل وہ دیتا ہوں کہ آپ 100 نہیں 1 کروڑ جگہ سے قرآن میں حضور کی پیدائش سمجھ سکتے ہیں. بتا دو، بہت آسان. دیکھو یہ کھوپڑی حضور کے غلام کی ہے، بہت چلتی ہے، مگر حضور کی غلامی میں چلتی ہے. توجہ کریے. پورا قرآن کس پر نازل ہوا؟ بولو نا. سرکار پر نا، کہ کسی اور پر؟ آدھا کسی اور پر، آدھا کسی اور پر. حضور پر نا. الحمد میں جو شروع میں الف لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت میں حمزہ ہے. وہاں سے لے کے والناس کی سین تک ہر حرف حضور پر نازل ہوا، ہر آیت حضور پر نازل ہوئی، ہر سورت حضور پر. قرآن میں 114 سورتیں ہیں. 100 تو 14 تو اور ہو گئی، 100 کی بات میں نے کیا. 114 سورتیں. ہر سورت کس پر نازل ہوئی؟ بولو حضور پر. کس پر؟ حضور پر. پھر ایک سورت میں دیکھیں تو کبھی 600 آیتیں، کبھی 500 آیتیں، کبھی 100 آیتیں. اس طرح ایک سورت کے اندر آیتیں جو ہیں، ہر آیت کس پر نازل ہوئی؟ بولو حضور پر. پھر آیت بہت لمبے ٹکڑے کو، پورے سینٹنس کو، پورے جملے کو آیت کہتے ہیں. اب آیت کے اندر بہت سارے حروف ہیں، بہت سارے ورڈ ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں تو بہت ہیں، شمار نہیں کر پائیں گے، لاکھوں تک نکل جائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ سب کس پر نازل ہوئے؟ حضور پر. اور حضور پر کب نازل ہوئے؟ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تب سے نازل ہونا شروع ہوئی. جب حضور نے اعلان نبوت کتنے سال کی عمر میں کیا؟ 40 سال کے بعد حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور کی پیدائش ہوئی، حضور پیدا ہوئے، متولد ہوئے. پھر 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا، اور 23 برس تک قرآن نازل ہوتا رہا، تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق. تو قرآن کا ہر لفظ، قرآن کی ہر آیت، قرآن کی ہر سورت جب بھی تمہاری نگاہ سے گزرے تو قرآن ہر لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ محمد عربی پر نازل ہوا. اور محمد عربی پر نازل کب ہوا؟ پہلے محمد عربی کی پیدائش ہوئی ہے، پھر قرآن کی سورت محمد عربی پر نازل ہوئی ہے. تو قرآن کا ہر حرف محمد عربی کی پیدائش بیان کر رہا ہے. بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ آپ پڑھے الحمدللہ رب العالمین تو فوراً ذہن جاتا ہے کہ یہ حضور پر نازل ہوا. تو جب حضور پر نازل ہوا تو حضور پر نازل کیسے ہوا؟ پہلے حضور پیدا ہوئے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، اس کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. تو بتاؤ ہر لفظ، ہر آیت میں حضور کی
ولادت کا خیال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ہر کسی حضور کی ولادت ثابت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور ان کو ولادت ہی نہیں ملتی ہے، کہتے ہیں پیدائش کہاں ہے؟ ارے اسی کو عربی میں میلاد کہتے ہیں، اردو میں پیدائش کہتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ انگلش میں برتھ کہتے ہیں، وہی ہے نا، الفاظ کا فرق ہے۔ باقی حضور کی پیدائش آپ حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیے، حضور کی پیدائش کے الگ الگ باب باندھے گئے ہیں، بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی کتابوں میں، اور لوگ کہتے ہیں حضور کا میلاد کہاں ہے؟ تو یہ اب کیا بتاؤں میں، وہی ہے نا کہ جس کا جو کام نہیں وہ کرنا شروع کر دے۔ پھر ہم لوگوں کو 15 سال گرامر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ سب پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو جو پائے وہ ایک جو اسلام 360 لے لے، اور جو پائے بس ترجمہ دھڑ جاتا چلا جائے، تو پھر کیا ضرورت ہے یہ 15 سال کچھ کرنے کی؟ اس 15 سال میں کچھ کر لے تو کچھ اور ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو یہ 15 سال بے وقوف ہیں جو پڑھتے ہیں مدرسوں میں، پتلی دال کھاتے ہیں بیچارے، اپنے ہاتھ سے کپڑا دھوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے پکاتے تک ہیں۔ اب ہماری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں سمجھیے، یہ سب کا کام نہیں ہے۔ قرآن میں ما ابر و ما قبر کا بیان ہے، قرآن میں ہر رطب و یابس کا بیان ہے، قرآن میں جنت و دوزخ کا بیان ہے، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، ہر شے کی تفصیل موجود ہے۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ اب سنیے ہماری اور تمہاری پیدائش کیسے ہوئی؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے عام انسانوں کو، آدم کی اولادوں کو پیدا کرنے کا دوسرا سسٹم رکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند بنا کر کے ایک مضبوط چناؤں میں ٹھہرایا، ایک مضبوط جگہ میں رکھا۔ وہ مضبوط جگہ کیا ہے؟ ماں کا پیٹ ہے، ماں کا رحم ہے۔ سنو، میں نہیں کہتا، ہمارا اور تمہارا پروردگار بیان فرماتا ہے، اپنی حقیقت پر غور کریں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے انسان کی پیدائش کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے پانی کی بوند بنا کر کے اس کو ایک مضبوط چناؤں میں، ایک مضبوط جگہ میں اس کو رکھا۔ انسان بنا کر نہیں رکھا، نوجوان بنا کر نہیں رکھا، بچہ بنا کر کے بھی نہیں رکھا، بلکہ میں نے اسے پانی کا قطرہ بنا کر کے رکھا۔ اب دیکھو اللہ کی قدرت، اب دیکھو اللہ کی کاریگری۔ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو ایک جمع ہوا خون کا بھاری سا لوتھڑا بنا ڈالا۔ حضرت مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ دوسرا اسٹیپ، یہ کون سا اسٹیپ ہے بولو؟ ہاں گنتے جائے۔ دوسرا اسٹیپ ثم خلقنا النطفة علقة، پانی کی بوند سے میں نے اسے خون کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر میں نے اس خون کے لوتھڑے کو صرف لوتھڑا بنا ہوا نہیں چھوڑ دیا، ورنہ کوئی انسان دنیا میں نہ ہوتا۔ میں نے اس خون کے لوتھڑے کو پھر گوشت کا لوتھڑا چند دنوں میں بنا ڈالا، وہ بھی ماں کے پیٹ میں۔ کہاں بنایا بولو؟ ماں کے پیٹ میں۔ یہ ہم پڑھتے سمجھتے نہیں نا، اس لیے اتراتے ہیں۔ سنیے فخلقنا العلقة مضغة، تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ خون کے لوتھڑے کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر چند دنوں کے بعد میں نے اس گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، چینج کر دیا، اور گوشت کو میں نے مضبوط ہڈی بنا ڈالا۔ اب صرف اگر ہڈی ہڈی ہو، انسان کے جسم میں گوشت نہ ہو، اگر نہ سمجھ میں آتا ہو تو قبرستان سے کوئی ایک مردہ گوشت نہ ہو، صرف ہڈی بن کے چلا آئے تو پورے بسیہ میں کوئی نظر نہ آئے۔ اگر 12 بجے دن میں اس طرح خالی ہڈی کا ڈھانچہ آ جائے سامنے، چلتا ہوا آ جائے، تو یا اللہ، سب دعا تعویذوں والے بھاگیں گے، سب انسان بھاگ کھڑے ہوں گے، مگر اللہ کی نعمتیں ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سنیے
فخلقنا المضغۃ عظاما، اللہ پاک فرماتا ہے پھر میں نے گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی بنا دیا، اور ہڈی بنانے کے بعد صرف میں نے ہڈی نہیں رکھا، فقسمنا العظام لہما، پھر اس ہڈی پر میں نے دوبارہ گوشت چڑھا دیا، اور گوشت چڑھانے کے بعد میں صرف انسان اسی طرح بن جاتا، نہ ناک ہوتی، نہ کان ہوتا، نہ آنکھ ہوتی، نہ زبان ہوتی، نہ دانت ہوتے، نہ ہونٹ ہوتے، نہ بھویں ہوتی، نہ ہاتھ ہوتے، نہ پیر ہوتے، نہ کڈنی ہوتی، نہ پھیپھڑا ہوتا، نہ گردہ ہوتا، نہ لیور ہوتا، نہ شرائین ہوتے، نہ نسیں ہوتی، یہ کچھ نہ ہوتا، صرف غبارے کی طرح ایک انسان ہوتا۔ تو بتاؤ کسی کام کا نہ ہوتا، جیسے نالی کا کیڑا ہوتا ہے پڑا رہتا ہے، ویسے انسان بھی کہیں پڑا ہوتا، مگر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے دوسری چیزیں بنائی، انسان کے اعضا بنائے، انسان کے عضو بنائے، انسان کے پارٹ بنائے، میں نے خوبصورت آنکھیں بھی بنا ڈالی، میں نے خوبصورت ہونٹ بھی بنا دیے، میں نے خوبصورت لب بھی بنا دیے، میں نے خوبصورت کھوپڑی بھی بنائی، اس کھوپڑی پر میں نے خوبصورت بال اگنے کے لیے راہیں بھی فراہم کر دی، پھر میں نے خوبصورت ہاتھ بھی بنائے، میں نے ایک خوبصورت ناک بھی بنا دی، میں نے خوبصورت زبان بھی بنائی، میں نے پورا نظام بدن بنا دیا، میں نے ایک دل بادشاہ جسم بنا کر کے، دل کا ایک لوتھڑا بنا کر کے انسان کے جسم میں رکھ دیا، میں نے ایک خوبصورت طریقے سے پورا انسان بنا دیا، اور چند مہینوں میں 9 ماہ کے اندر میں نے ایک خوبصورت انسان کی کاریگری کر دی قدرت سے اپنے، اور 9 مہینے کے بعد میں نے اسے انسان کا بچہ بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ اب سب پیار کرتے ہیں اس سے، یہ ہے ہماری اور تمہاری حقیقت، سمجھ گئے؟ اب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کیا ہی برکت والا ہے، کیا ہی مبارک ہے، کیا ہی بہتر ہے وہ بنانے والا جو تمام بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے۔ ذرا مچل کے بولو۔ اچھا یہ پانی کا قطرہ جب ماں کے پیٹ میں نطفہ بن کر کے رہا، نہ اس میں جان ہے، نہ یہ ہڈی ہے، نہ گوشت ہے، نہ خون کا لوتھڑا ہے، صرف پانی کا ناپاک قطرہ ہے، آپ سب سمجھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں اسی کرونا کال میں بہت سارے لوگ تو ایسے چلے گئے جن کو آکسیجن نہیں ملا، لوگ کہتے تھے اگر سلنڈر مل جاتا ہے اس کو آکسیجن کا تو یہ نہ مرتا، حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ اس کی موت کا وقت تھا تو چاہے سلنڈر سے اسے دبا دیا جاتا مگر وہ ضرور مرتا، کیونکہ موت کا وقت متعین ہے، ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، مگر ظاہری سبب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں آکسیجن نہیں ملا اس وجہ سے مر گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے مودی جی نے آکسیجن بیچ دیا ہے دوسرے ملک کو اس لیے لوگ مر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا اندازہ کیجئے، اس دنیا میں اتنی کھلی فضا میں جہاں ہوائیں بھی مل رہی ہیں، فضائیں بھی ہیں، آسمان کے نیچے ستارے بھی مسکرا رہے ہیں، چاند بھی چمکتا ہے، دن میں سورج بھی چمکتا ہے، دن میں سورج کی شعاعیں بھی نکلتی ہیں، ہوائیں بھی ہیں، ساری چیزیں فراہم ہیں، اس کے بعد میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے یہ مر رہا ہے۔ میرے عزیز ذرا آپ بتائیں کہ ماں کے پیٹ میں اتنی اندھیری کوٹھری میں اتنی تنگ جگہ میں وہ کون ہے جو آکسیجن پہنچاتا تھا؟ کون سا سلنڈر تمہاری اور ہماری ماں نے باندھ کے رکھا تھا؟ بتاؤ کون آکسیجن دے رہا ہے؟ آکسیجن کی بات تو دور کی ہے، بتاؤ جان کس نے بنائی؟ بتاؤ وہاں انسان کس نے بنایا؟ اب اگر اس مالک کو ہم اور تم بھول جائیں تو ہم سے اور تم سے بڑا کوئی ناشکرا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ بتاؤ وہ خالق اور وہ مالک، اس کی ذات اس قابل ہے کہ اس کو بھول جائیں؟ اس کی ذات اس قابل ہے کہ اس کی یاد نہ کریں؟ اللہ اکبر۔ اگر ہمیں کوئی 150 روپے دے دیتا ہے تو اس کا احسان مانتے ہیں، اگر کوئی برا نہ مانیے گا، اگر آپ کو 50,000 روپے آپ کی بیٹی کی شادی میں دے دے تو آپ 1 کلومیٹر دور ہی سے اشارے سے سلام کریں گے اسے، جب وہ بلائے گا کھڑے ملیں گے، جب وہ آواز دے گا لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ بتاؤ اس نے چند سکے تم کو دیے ہیں،
تو اس کا احسان اتنا مانتے ہو؟ بتاؤ، اس خالق نے، اس مالک نے تمہیں جان عطا کی ہے، تمہیں بنایا ہے، تمہیں انسان جیسی اشرف المخلوقات مخلوق بنایا ہے، بتاؤ اس رب کو ہم بھول جائیں تو ہم سے بڑا کوئی خسارے میں ہے؟ بولو ہے؟ تو اگلا کام کیا ہے کہ اسی مالک کو یاد کریں گے۔ وہی مالک اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ ہر نبی یہی پیغام لے کے آیا اور نبی کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ نے دیکھیے جہاں پہ قرآن شریف میں جگہ جگہ پڑھی، اللہ پاک فرماتا ہے ہر نبی آیا تو اس کا پہلا پیغام یہ رہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی پرستش کرو، کیونکہ پیدا اس نے کیا۔ پیدا بولو، پیدا اس نے کیا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے قوم عاد کی طرف جناب ہود کو بھیجا، وہ جب آئے اپنی قوم میں تو انہوں نے پہلے ہی قوم کو مخاطب کر کے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق پوری کائنات میں صرف رب کی ذات ہے۔ ہر نبی کا یہی پیغام رہا۔ تو بتاؤ کریں گے عبادت؟ بولو انشاءاللہ۔ عبادت اور عبادت کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ نماز۔ ارے بول لو ایک بات، ارے بول تو لو کم سے کم، خدا توفیق دے تو پڑھنے بھی لگنا۔ بولو سب لوگ بولو، کون سی عبادت ہے سب سے بہتر عبادت، سب سے افضل عبادت، سب سے اہم عبادت؟ نماز۔ اب بتاؤ مسلمان ہو، نبی کا غلام ہو، نماز نہ پڑھے؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ بولو تعجب ہے کہ نہیں ہے؟ سب لوگ بولو تعجب ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، شیطان بہکاتا ہے، نفس کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، مگر ایسا نہ کریں کہ مسجد ہی نہ دیکھیں، اگر چھوٹ جائے تو دوبارہ اس کی قضا کریں اور نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک عمل جو بہت آسان ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور پر درود بھیجیں، دل صاف ہوتا چلا جائے گا، مسجد کی طرف جانا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ مچل کے بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ یہ مطلب کی چیز ہے۔ لوگ ہم پر طنز کرتے ہیں کہ لوگ نماز نہیں بتاتے ہیں، تو بتاؤ کوئی مسلمان ایسا ہے جو نہیں جانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے؟ ہے کوئی؟ سب جانتے ہیں نماز فرض ہے، سب یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے جہنم میں جانا پڑے گا، یہ بھی سب جانتے ہیں، مگر نماز کی طرف رغبت دلانی پڑے گی۔ اب خالی ہم یہاں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ کہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، بس یہ والو نماز پڑھو ورنہ ڈنڈس دوڑائیں گے، نماز پڑھو تو کوئی نمازی بنے گا نہیں۔ حضور کی محبت ڈال دو، وہ خود نمازی ہو جائے گا۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ نماز کون لے کے آیا؟ بولو کون لے کے آیا؟ یہ مولوی صاحب لے کے آئے؟ بولو تبلیغی جماعت والے لے کے آئے؟ نہیں، حضور لے کے آئے، وہ بھی معراج کی شب لے کے آئے۔ ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ حضور لے کے آیا اور حضور نے فرمایا میں لے کے آیا ہوں اور میں نے تم کو دیا ہے، اس چیز سے مجھے بڑا پیار ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے آنکھوں کا سرور نماز میں رکھ دیا گیا۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، حضور کا غلام جب نماز پڑھتا ہے، حضور کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندوں کے اعمال میرے مزار میں بھی میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں میرے اوپر، جب میں دیکھتا ہوں کہ اچھے عمل میرے غلاموں نے کیے ہیں تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ کون عاشق رسول ہے جو نہیں چاہے گا کہ حضور خوش ہو جائیں؟ حضور فرماتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں کہ برے اعمال میری امت کے میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں، جب دیکھتا ہوں کہ اس نے برے کام کیے ہیں، تو حضور رحمت للعالمین فرماتے ہیں استغفر اللہ، میں اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور رب سے عرض کرتا ہوں میرے مالک ہے تیرا بندہ بخش دے، تو رب میری دعا قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو اللہ پاک بخش دیتا ہے۔ مگر جو حضور کا سچا محب ہوگا، جو حضور سے پیار کرنے والا ہوگا، وہ نمازی بھی ہوگا، وہ کوشش کرتا رہے گا۔ باقی جو گناہ ہوں گے کبھی کبھار چھوٹتی ہے یا اور مسائل پیش آتے ہیں، چونکہ ہم ہیں ہی خطا کے پتلے، ہم سے گناہ ہوتے ہی ہیں، ہم فرشتے تو ہیں نہیں، تو آپ کوشش کریے اللہ و رسول کی طرف لو لگائیے۔ باقی خطائیں معاف کرنے والا ہمارا مولا ہے اور معاف کرانے والے ہمارے اور تمہارے کریم رسول ہیں۔ مچل کے بولے نہ سبحان اللہ۔
حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے، دونوں کریم ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت زیادہ نہیں، لیکن اب لاسٹ والا بھی سن لیجیے۔ اتنا ہو گیا، آپ دنیا میں پیدا ہو گئے، اب پیدا ہونے کے بعد آپ کے ہمارے اور آپ کے اوپر ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم پیدا ہوئے، ہمیں پیدائش اپنی یاد نہیں ہے۔ بولو یاد ہے کسی کو؟ نہیں پتا ہے۔ یہ میں قرآن کے نظریات پیش کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، ذرا توجہ کریے۔ نہیں پتا ہے، سال 2 سال 3 سال اور اوپر بڑھے تب بچپنے کی باتیں یاد ہیں مگر نہیں جانتے۔ اس پیریڈ میں ہمیں اور تمہیں کس نے پالا، کس نے پرورش کی؟ وہی رحمان، وہی رحیم رب ہے جس نے ماں اور باپ کے دل میں بے انتہا پیار بھر دیا کہ وہ سب کچھ سہتے رہے مگر ہماری اور تمہاری، ہمارے اور تمہارے والدین پرورش کرتے رہے۔ مچل کے بولے نہ سنا۔ اسی لیے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جسٹ ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کبھی انہیں دکھ نہ دینا، کبھی ان سے اکڑ کر بات نہ کرنا۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت کا مظہر انہیں بنایا، اگر تیرے ماں باپ نہ ہوتے تو تجھے کوئی کتا اٹھا لے گیا ہوتا۔ یہ تیرے ماں باپ کی مہربانی ہے کہ تو جوان ہو کر کے، کڑیل جوان ہو کر کے ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، حافظ، عالم، قاری نظر آتا ہے۔ ذرا مچل کے بولے۔ اسلام وہ پیارا مذہب مہذب ہے جو سب کے حقوق سکھاتا ہے، کسی کا حق دباتا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے، کوئی بندہ سوچے کہ ہم حاجی ہو جائیں، نمازی ہو جائیں، غازی ہو جائیں، یہ ہو جائیں، وہ ہو جائیں، اور ماں باپ کا خیال نہ رکھے، ماں باپ کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو پھر سنیے حضور کا ارشاد کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کی خوشی میں رضا الرب فی رضا الوالد، باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ ایک روایت میں رضا الرب فی رضا الوالدین، رب کی خوشی ماں اور باپ دونوں کی خوشی میں ہے۔ لیکن اگر ماں باپ ناجائز کام کا حکم دیں تو کیا کرو؟ ماں باپ کہیں نہ کھیت گھوڑو اور نماز نہ پڑھو تو کیا کرو؟ دیکھو ہماری حالت ہے، آدھا مسئلہ نہ بتائیں، ہم لوگ غلامان مصطفیٰ سن لیجیے۔ ماں باپ جب تک ناجائز اور گناہ کے کاموں کا حکم نہ دیں تب تک ان کی فرما برداری کی جائے گی جائز کاموں میں، اور جب وہ گناہ کی طرف رغبت دیں، جب گناہ کے لیے کہیں تو حضور کی ایک دوسری حدیث ہے، لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یعنی جب گناہ ہو رہا ہو تو اب کسی کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، یا تو رسول کی جائے گی یا اللہ کی جائے گی۔ ذرا مچل کے بولو۔ اور ماں باپ کہیں کہ جاؤ بالی تو لو کوئی میں سے، تو یہ گناہ ہے نا؟ کیا ہے؟ بولو گناہ۔ آپ اپنے والدین کو یہ نہیں کہ لات مار کے الٹ دو، مطلب یہ انہیں سمجھاؤ کہ یہ گناہ کا کام ہے، نہ مانے تو کہو گناہ ہے، میں رب کا گناہ نہیں کر سکتا، تمہاری فرما برداری میں کروں گا، تم ہمارے باپ ہو، والد ہو، تمہاری فرما برداری کروں گا مگر رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تم چونکہ رب کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہو اس لیے اب میں تمہاری فرما برداری نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کی فرما برداری کروں گا۔ یہ طریقہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ پوری بات کلیئر کر سمجھ گئے؟ تو ماں باپ کی عظمتیں بہت ہیں، ان کی خدمت بھی کریں گے۔ آپ حضور کے سچے غلام بن جائیں، انشاءاللہ سب مل جائے گا۔ حضور پر درود کثرت سے پڑھیں، دل صاف ہوتا چلا جائے گا، تزکیہ نفس ہوتا چلا جائے گا، اور سب کے حقوق کا آپ خیال کریں گے، اور علماء سے قریب رہیں۔ اپنے بچوں کو آپ نے نہیں پڑھایا تو پڑھائیں، دین کی تعلیم سے آشنا کریں۔ یہ میں مخالف نہیں ہوں، انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر سب بنائیے، مگر پہلے اسے دیندار تو بنا دیجئے، ورنہ یہی ماسٹر کل جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو لتیائے گا، یہی ڈاکٹر کل جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہاری کھانسی برداشت نہیں کرے گا۔ مگر اگر دیندار بنایا ہے
تو تمہارے قدموں میں اپنی جنت سمجھ کر تمہارے بڑھاپے کو سنوارے گا. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. یہ کام بڑھاپے کی لگتی ہے. میرے عزیز اس طرح توجہ رکھیں. انجینئر بنائیں, ماسٹر بنائیں, ڈاکٹر بنائیں, بزنس مین بنائیں, جس طرح مین چاہیں اس طرح مین بنائیں اسے, لیکن پہلے حضور کا غلام بنائیں. پہلے حضور کا غلام بنائیں. پہلے اسے دیندار بنائیں, نمازیں سکھا کے جائیں, روزے سکھا کر کے جائیں. مرنے کے بعد بھی یہ تمہاری اولاد تمہیں کام آئے گی. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. میں ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں, اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ کہیں تو پڑھ دوں, ورنہ بہت دیر سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک حدیث پڑھ دیں. مرنے کے بعد بھی ایسی اولادیں کام آئیں گی. مرنے کے بعد بھی ایسی اولادیں کیسی؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں. اب نماز نہیں پڑھ سکتا, روزے نہیں رکھ سکتا, حج نہیں کر سکتا, زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا. اگر چاہے بھی 1000 بار تو وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا, کیونکہ اب وہ انتقال کر چکا ہے. یہ سب چانسز تو تب تک تھے جب تک روح اور جسم کا ملاپ تھا, جب تک وہ اسی عالم میں تھا. اور جیسے ہی اس عالم سے دوسرے عالم میں گیا, آنکھ بند ہوئی, موت طاری ہوئی, ویسے ہی سارے عمل ختم ہو گئے. اب جو کیا ہے وہی اسے ملے گا. مگر حضور نے فرمایا 3 طریقے ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد میں بھی اسے فائدہ پہنچتا رہے گا. ذرا مچل کے سب لوگ بولو نا سبحان اللہ. قربان جائیں حضور پر. حضور نے 3 طریقے ایسے رکھے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ. بندہ اس دنیا میں رہا, اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نے کوئی ایسا کام کر دیا ہو جس کا ثواب ملتا رہے اسے, یعنی ایسا کام کر کے گیا ہو کہ پبلک کا فائدہ ہوتا رہے, امت مسلمہ اس سے فائدہ اٹھاتی رہے. ایسا اچھا کام کر کے گیا ہو کہ وہ تو مر جائے مگر لوگ اس کے کام سے فائدہ اٹھاتے رہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسا کام وہ دنیا میں کر کے گیا ہے تو مرنے کے بعد اسے قبر میں بھی جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا. مثال کے طور پر اور کلیئر کر دیں, آپ نے مدرسہ بنا دیا, کسی بچے کو آپ نے دین کی تعلیم دے دی. سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. کیا بولو؟ صدقہ جاریہ. مرنا تو سب کو ہے, پیدا ہوئے ہیں تو مرنا ہے, کلیئر ہے مرنا ہے. لیکن مرنے سے پہلے جو حضور نے فرمایا یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جس سے فائدہ پہنچتا رہے گا, وہ تینوں کام کر جائیے نا تو مرنے کے بعد بھی ایک امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ فائدہ ہمیں پہنچتا رہے. تو جب یہ فائدہ پہنچے گا, ثواب ملتا رہے گا, تو گناہ کرتے رہیں گے, اور جب گناہ کرتے رہیں گے تو قیامت بہت دیر میں آئے گی. ہو سکتا ہے کہ ان کاموں کی وجہ سے سارے گناہ دھل جائیں. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. ہاں, بہت اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے. رحمت حق بہانہ می جوید, رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت تو اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے. اللہ کو قیمتی موتی نہیں چاہیے, اللہ مال نہیں تلاش کرتا ہے کہ یہ دو تب جنت دیں گے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے مائل بکرم ہے. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. خود اس کی ذات پکارتی ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ منزل ہی نہیں. حضرات ہم پڑھیں تو حدیث ہے کہ بندہ جب میری طرف ایک بالش پڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس بندے کی طرف آگے بڑھتا ہوں. مچل کے بولو سبحان اللہ. یہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے, اللہ کی محبتیں چاہتا ہے, جب اللہ کی طرف لو لگاتا ہے تو اس سے زیادہ اللہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے. ایک حدیث میں ہے, باقاعدہ حدیث قدسی ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا انا جلیس من ذکرنی. جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ہم نشیں بن جاتا ہوں, اس کے بہت قریب ہو جاتا ہوں. اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اتنی بات آپ سمجھ گئے. تو صدقۃ جاریہ, پہلا عمل کیا ہے کہ صدقہ جاریہ کر کے چلا جائے. کیا صدقہ جاریہ؟ کنواں کھودوا دیا اور صرف پانی. اب کنواں کا سسٹم نہیں ہے, کہیں نل لگا دیا, پیڑ لگا دیا, لوگ اس سے پھل کھا رہے ہیں, سایہ حاصل کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, یہ سب کام ہیں. تو یہ سب کام اگر کر کے چلا گیا, اور سب بہت اچھا مبارک کام, مدرسہ ہو, مسجد ہو, اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کر دے. مسجد میں اگر اس نے اچھا تعاون کر دیا, اگر مسجد اکیلے ہی بنا کے دے دیا, جتنے نمازی اس میں نماز پڑھیں گے سب کی نمازوں کے برابر, ان کی نمازوں میں کمی بھی نہیں ہوگی, ان کے ثوابوں میں کمی بھی نہیں ہوگی, اور سب کے ثواب کے برابر بغیر عمل کیے ہوئے قبر میں اسے اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا. ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. محدثین بیان فرماتے ہیں. تو بتاؤ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ صدقۃ جاریہ.
اب حضور ارشاد فرماتے ہیں او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کے جائے جس سے امت مسلمہ فائدہ اٹھائے، جس سے امت مسلمہ بولو فائدہ اٹھائے۔ وہ علم کیا ہے؟ یہاں علم دین مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو وہ نماز سکھا دے، کسی کو روزہ سکھا دے، کسی کو حج کے مسائل سکھا دے، کسی کو قرآن کی تعلیم دے دے، کسی کو چند حدیثوں کی تعلیم دے دے، کسی کو حضور کی سنتیں بتا دے، کسی کو حضور کے کھانے پینے کا طریقہ کیا تھا، آداب اکل و شرب کیا ہیں، یہ بتا کے چلا جائے کہ حضور کا طریقہ یہ تھا۔ اگر یہ سکھا کے چلا جائے گا تو یہ تو قبر میں چلا جائے گا، مگر جس کو سکھا کے گیا ہے جب تک یہ دنیا میں رہے گا اور اس کے سکھائے ہوئے سے فائدہ اٹھائے گا، تب تک قبر میں اسے بھی فائدہ دیا جاتا رہے گا۔ دو باتیں بنی۔ تیسری اولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کے جائے۔ کیا بولو؟ نیک۔ آپ بھی ایک بار بولو، کیسی اولاد بولو؟ سب لوگ بولو یار، ہو سکتا ہے اللہ کہنے کی وجہ سے نیک بنا دے۔ کہو کیسی اولاد چھوڑ کے جائے؟ نیک اولاد چھوڑ کے جائے۔ اور وہ اولاد کیا کرے؟ یدعو لہ، اپنے مرحوم باپ، اپنی مرحومہ ماں کے لیے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے وہ دعا کرتی ہو اولاد کہ میرے مالک ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ تو اس کی دعا کا فائدہ اللہ قبر میں دے گا، باپ کو دے گا۔ جس کے لیے بھی دعا کرے گا اللہ اس کا فائدہ اسے پہنچائے گا۔ اور فائدہ پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اس کی دعا سے اس کی مغفرت کر دے گا۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں مر گیا تو سب ختم ہو گیا، فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میں کہتا ہوں فائدہ نہیں پہنچتا ہے، مگر جو طریقے حضور نے بتائے ہیں کہ ان طریقوں سے فائدہ پہنچتا ہے تو تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، یقیناً فائدہ پہنچتا ہے۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اب بتاؤ دعا کرتے ہیں نا ہم لوگ؟ کرتے ہیں نا؟ کیا کرتے ہیں؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب اگر آپ نے نیک اولاد چھوڑی ہے، نمازی بنا دیا ہے اپنے اولاد کو، آپ نے اپنے بیٹے کو نمازی دیندار بنا کے گئے ہیں، آپ کا تو انتقال ہو گیا، آپ کی اولاد نماز پڑھنے جائے گی، روزانہ مسجد میں 5 وقت جائے گی، آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا جائے گا اور جانے کے بعد میں نماز پڑھے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ نماز ہی میں پڑھے گا یا نماز کے باہر پڑھے گا؟ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے اندر بھی جو دعا میں پڑھ رہا ہوں یہ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے باہر بھی اس طرح۔ آپ کی اولاد اگر نیک ہے تو دعا کرے گی، کیا کرے گی؟ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولی والدی، ہمارے ماں اور باپ دونوں کو بخش دے، کیونکہ وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور جو نیک ہوتا ہے سبحان اللہ، دعا میں وسعت کرنی چاہیے، عموم رکھنا چاہیے، عام رکھنا چاہیے۔ اب دعا کرنے والا یوں دعا کرتا ہے، قرآن میں یہ دعا اللہ نے سکھائی کہ یوں دعا کرو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ۔ نیک آدمی کی نشانی یہ ہے کہ صرف اپنا خاندان نہ دیکھے، اپنے ماں اور باپ کو نہ دیکھے، بلکہ یوں دعا کرے کہ قیامت تک، یوم حساب تک جتنے ایمان والے ہیں میرے مالک میں دعا کرتا ہوں سب کو بخش دے۔ اب جو نیک بندہ دعا کرے گا تو اس کا فائدہ، بولے اس کا فائدہ سب کو ہوگا۔ تو آپ اگر اپنی اولاد کو نمازی بنا کے جاتے ہیں تو آپ پوری امت پر احسان کر کے جاتے ہیں۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ پوری امت کا فائدہ کر کے جاتے ہیں، پوری امت کا فائدہ کر کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ جو نمازی ہوتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، میرے عزیز اللہ پاک ان کی برکت سے لوگوں کو رزق دیتا ہے، ان کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ جو نمازی ہوتے ہیں ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھیے، جو قرآن کے قاری ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، عالم ربانی ہوتے ہیں، آپ انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیے، کیونکہ وہ اپنا بھلا طرح نہیں چاہتے ہیں، وہ تو نمازوں میں بار بار تمام مومنوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ نہ جانے کس کی دعا قبول کر لے کہ تمام ایمان والوں کو بخش دے۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ بس دعا یہ کرو کہ اللہ ایمان پر خاتمہ دے، ایمان پر اللہ خاتمہ دے۔ ایمان پر اگر خاتمہ ہوا تو گناہوں کے معاف کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جائے گا، اور ایمان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو محدثین بیان فرماتے ہیں کہ گناہوں کا بھگتان کرنے کے بعد صحیح جہنم سے اسے اللہ نکالے گا، اور رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان ہے تو دل نہیں جلے گا، پھر اللہ پاک جنت کی نہر میں اسے غوطہ
غوطہ دے گا، غوطہ جیسے ہی کھائے گا تو فوراً ہی اس کا بدن سلامت ہو جائے گا، پوری باڈی صحیح ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا بتا کتنے دن جہنم میں رہا، تو جنت میں کی نہر میں ایک بار غوطہ کھانے کی وجہ سے سارا غم بھول جائے گا، کہے گا مالک جہنم میں گیا ہی کب کا۔ تو ایمان پر خاتمے کی دعا کریے، ہمیشہ یہ دعا کریے۔ کیا دعا کریں؟ تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مال خیر خاتمہ یا رب، ہمیشہ دعا کریے اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، کفر پر ہمیں نہ مار۔ اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے، کیا فرمایا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہیں مرنا مگر مسلمان بن کے، ایمان پر مرنا۔ یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کوشش کرنا تیرا کام، دعا کرنا تیرا کام، نمازیں برابر پڑھنا تیرا کام، حضور پر درود پڑھنا تیرا کام۔ جب یہ تو مسلسل نیکیاں کرتا رہے گا، کنٹینیو اچھے کام کرتا رہے گا، تو ان نیکیوں کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تجھے کفر پر نہیں مارے گا بلکہ تجھے کلمہ محمدی پر تجھے دنیا سے اتارے گا اور تجھے ایمان پر خاتمہ دے گا۔ اور برائیوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ آدمی کفر پر مر جاتا ہے۔ کس پر مر جاتا ہے بولو؟ کفر پر۔ اور جب نیکیاں بندہ کرتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر کرتا ہے۔ بتاؤ پڑھیں گے نمازیں انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ۔ اب تو بار بار دھکا نہیں لگانا پڑے گا، بسیہ والے اکثر لوگ حاضر ہیں میرے عزیز، یہ دنیا چند روزہ ہے، اب بھلے کم ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ مسجدوں میں جائیں نمازیں پڑھیں، اب آپ کو نہ ہو کہ دھکیایا جائے مکیایا جائے پکڑ پکڑ کے لایا جائے۔ ہمارے حاجی صاحب بڑے پریشان رہتے ہیں بیچارے کہ آپ نمازی بنے، نماز پڑھنے آئیں، چندہ بھی نہیں آپ سے اتنا مانگا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کم سے کم آؤ تو مسجد، یار ہم مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کو مسجدیں پسند ہیں، حضور کو مدرسے پسند ہیں، حضور کو قرآن کی تلاوت پسند ہے، میں چل کے بولوں مسجد کریں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے باڈی میں اگر کوئی شرعی لغزش یا خامی ہوئی ہو تو میں آپ سب کے سامنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھیے، سب لوگ پڑھو استغفر اللہ ربی، پڑھو ورنہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے، میرا ختم جلدی نہیں ہوتا ہے، بہت دیر سے ختم کرنا ہے، پڑھو سب لوگ پڑھو استغفر اللہ ربی، پڑھو نا یار تیز سے، پڑھو استغفر اللہ ربی۔ کہ نکاح کی طرح ہجے کرانا پڑے گا، ایک کا نکاح پڑھا رہا تھا، اس سے کہا قبل تو کہے قلیب تو کم سے کم 20 بار کہلایا، نہیں ہوا، تھر 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 کانپ رہا تھا، شاید سوچ رہا ہوگا اب تو نکاح ہونا ہوئی، تو کب پکڑ کے کہا کانپونا بھیا کانپونا، اردو کہہ دو قبول کیا ہو جائے گا، کونو زندگی مولوی ہو تو کہ ہوئے نہ دے جب تک قبل تو نہ کہلائے گا۔ لیکن ہم کو مسئلہ پتا تھا کہ میں نے کہا نہیں اردو میں کہے گا تب وہ ہو جائے گا، تو مار وہی ماں پسینہ پسینہ ماں تھر تھرا، ارے جیسے کبو قربانی کا دیکھیں وہ پڑوانا ذبح کرنا ہو تو وہ چھری دیکھ کر کے تھر تھر آتا ہے، اسے تھر 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 کر وہ سب براتی ہنس رہے تھے۔ تو یار ایسا نہ کرو، پڑھو مچل کر کے، اور جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں جو نہیں پڑھنا جانتے ہیں ان کی عزت بچاؤ، پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار وہ کلمہ پڑھیے جس کلمے سے حضور کی غلامی ملتی ہے، سب لوگ بلند آواز سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بڑا وقت لیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اب آپ حضرات کھڑے ہو جائیں۔